بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک نئی مفید ویڈیو کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں۔ اس سے پہلے گزارش کروں گا کہ اگر ابھی تک کسی نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ سبسکرائب لازمی کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہم بار بار ملتے رہیں۔ اور ایک اور گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ کر دیا کریں، اس سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے ویڈیو بنانے والے کی۔ ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے شوہر کے حقوق جو بیوی کے ذمے ہوتے ہیں۔ شریعت کی نظر میں آج ان کو دیکھتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کیا فرمایا، اللہ کے کیا حکم ہیں، عورت کے ذمے کون کون سے اہم اور ضروری حقوق ہیں اپنے خاوند کے، تو آج ان پہ تھوڑی سی بات کریں گے۔ اس سے اگلی جو ویڈیو ہوگی اس میں بیوی کے حقوق جو خاوند کے ذمے ہیں ان کے بارے میں انشاءاللہ بات کریں گے۔ تو پہلے یہ ویڈیو دیکھیں غور سے، انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ پھر اس سے اگلی جو ویڈیو ہے اس کو بھی دیکھیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ بیوی اور شوہر کے کیا کیا حقوق ایک دوسرے کے ذمے ہوتے ہیں۔ شوہر کا حق اللہ پاک نے بہت بڑا بنایا ہے۔ شوہر کو خوش کرنا بہت بڑی عبادت ہے اور شوہر کو ناراض کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو عورت 5 وقت نماز پڑھتی ہے اور رمضان کے روزے رکھتی ہے اور اپنی عزت و آبرو کو بچانے کے لیے پاک دامن رہتی ہے اور اپنے شوہر کی تابعداری اور فرما برداری کرتی رہتی ہے تو اس کو اختیار ہے کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ دیکھیں یہ کتنی بڑی بشارت ہے، ایک عورت جو دوسری عبادات بھی کرتی ہے اور شوہر کی فرما برداری بھی کرتی ہے۔ دوسری حدیث میں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کی موت اس حالت میں آئے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو وہ عورت جنتی ہے۔ یہ بھی ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ تو اس میں کتنی بڑی بات اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرما دی کہ صرف جس کا خاوند جس بیوی سے راضی ہو وہ مرنے کے بعد جنت میں جائے گی۔ اور ایک اور حدیث میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میں خدا کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کا کہتا تو عورت کو حکم ہوتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ کتنا رتبہ اللہ پاک نے خاوند کو دیا، اور اتنا بڑا حق اگر ہوتا، اگر سجدہ کرنا حلال ہوتا، کسی کے لیے جائز ہوتا اللہ کے سوا، تو وہ خاوند کو ہوتا، بیوی کے ذمے یہ لگ جاتا کہ وہ خاوند کو سجدہ کرے۔ کتنا بڑا حق اللہ پاک نے رکھا ہے۔ تو یہ تو جائز ہی نہیں، اگر جائز ہوتا تو پھر عورتوں کو یہ حکم دے دیا جاتا۔ تو اس سے مقصود یہ ہے کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عورت کے ذمے کتنے حقوق ہیں شوہر کے، اور شوہر کا رتبہ اپنی بیوی کے مقابلے میں اللہ پاک نے کتنا بڑا بنایا ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب مرد اپنی عورت کو اپنے پاس بلائے کسی بھی غرض سے تو اس کو جانا چاہیے، خواہ وہ چولہے پہ ہی بیٹھی ہو، مطلب یہ کہ جتنا بھی ضروری کام کر رہی ہو تو اس کو چھوڑ کر اپنے خاوند کی بات پہلے سننی چاہیے اور بعد میں پھر دوسرے کام نمٹانے چاہیے، یہ اس کے لیے ضروری ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی بیوی کا خاوند اپنے پاس لیٹنے کے لیے اپنی بیوی کو بلاتا ہے اور وہ بیوی کسی وجہ سے نہیں آتی تو رات کا وقت ہو تو ساری رات فرشتے صبح تک اس عورت پہ لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ کتنی بری بات ہے یہ۔ تو خاوند جب بلائے تو اس کو جانا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق بتائے ہیں شوہر کے۔ ایک اور حدیث پاک میں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں جب کوئی عورت اپنے میاں کو ستاتی ہے تو جو حور قیامت کے دن اس کے خاوند کو ملے گی تو وہ اس کو یوں کہتی ہے کہ تیرا ناس ہو، تیرا ستیہ ناس ہو کہ تو نے میرے خاوند کو تنگ کیا، یہ عارضی طور پہ تیرے پاس مہمان تھا اور تو اس کو پریشان کرتی رہی، تو یہ ایک دن چھوڑ کے تجھے چھوڑ کے میرے پاس چلا آتا تو کیوں پریشان تھی؟ اس طرح کی باتیں وہ حور اس کی بیوی سے کرے گی جو دنیا کے اندر ہوگی، تو اس کے تنگ کرنے یا اس کو پریشان کرنے پہ بھی اس کو ملامت کرے گی۔ یہ حدیث پاک میں ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں جن کی نہ تو نماز قبول ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی اور نیکی۔ ایک تو ان میں سے وہ شخص ہے جو غلام ہو یا لونڈی ہو اور اپنے خادم یا مالک آقا سے بھاگ جائے، یعنی اسے بغیر بتائے وہاں سے بھاگ لے،
اس کی بھی نماز نیکی قبول نہیں ہوتی۔ دوسری وہ عورت جو اپنے شوہر کی نافرمان ہو، اس کی بھی نماز نیکی قبول نہیں ہوتی۔ اور تیسرا وہ شخص جو نشہ میں مست ہو، ان تین لوگوں کی نہ نماز نہ نیکی یہ کوئی قبول نہیں ہوتی، یہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ سب سے اچھی عورت کون سی ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے اچھی عورت وہ ہے کہ جب شوہر اس کی طرف دیکھے تو اس کو خوش کر دے، جب اس کو بلائے تو اس کے پاس جائے، اس کا حکم مانے اور اس کی امانت میں خیانت نہ کرے، جس چیز کا وہ حکم دے اس کو پورا کرتی رہے اور ہر طرح سے اس کی تابعداری کرے، اور فرمایا کہ ایسی بات نہ کرے جو اس کے خاوند کو ناگوار گزرے، جو اس کو بری لگے، ایسی بات نہ کرے، وہ عورت سب سے اچھی ہے۔ تو اللہ پاک نے عورت کا رتبہ ہر طرح مرد سے کم بنایا ہے، لیکن عورتیں اب زبان درازی کرتی ہیں، پورا مقابلہ کرتی ہیں، مردوں کے مد مقابل آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یہ چھوٹے ہیں، ہم بڑی ہیں۔ اگر عورت یہ کہے کہ صرف مرد کو ہی غصہ نہیں آتا، ہم بھی انسان ہیں تو ہمیں بھی غصہ آتا ہے، یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ عورت رتبے میں ہمیشہ مرد سے چھوٹی ہوا کرتی ہے، اور چھوٹی جو رتبے میں ہو یا کوئی چھوٹا ہو رتبے میں تو اس کو غصہ کیسے آئے گا بڑے پہ؟ جب وہ اپنے سے بڑا اس کو سمجھیں گے تو غصہ کیسے آئے گا؟ جیسے نوکر کو اپنے مالک کی آقا پہ غصہ نہیں آ سکتا کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ میں چھوٹا ہوں، اس طرح اس کو غصہ کیسے آئے گا؟ کسی رعایا کے آدمی کو حاکم پہ غصہ نہیں آتا، کوئی وزیر اعظم، بادشاہ یا بڑے صدر پہ کوئی غصہ کرے، چھوٹا اس سے چھوٹا ہو، تو یہ بات نہیں سمجھ میں آتی، اس کو بڑا سمجھ لیا ہے اور اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے۔ تو عورت بھی جب اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے گی، مرد کو بڑا سمجھے گی، تو اس کو اس کی بات پہ غصہ نہیں آئے گا۔ اگر کوئی بیٹا یہ کہے کہ میرے باپ پہ مجھ کو غصہ آتا ہے تو کتنی غلط بات ہے۔ بیٹے کو باپ پہ غصہ نہیں آتا کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ میرا باپ مجھ سے رتبے میں بھی، عمر میں بھی ہر لحاظ سے بڑا ہے، اس لیے مجھے اس کی بات پہ غصہ نہیں آتا۔ یہی ترتیب عورتوں کی ہے کہ وہ رتبے میں چھوٹی ہیں اور مرد بڑے ہیں، لیکن اگر پھر بھی غصہ کریں تو یہ حماقت کی بات ہے۔ اگر عورتیں مردوں کو اپنے سے چھوٹا یا اپنے تابع یا اپنے برابر سمجھیں گی تو پھر وہ غصہ کریں گی۔ اگر ان کو اپنے سے بڑا سمجھیں اور رتبہ ان کا جان لیں تو سمجھو وہ کتنا غصہ کریں، تو پھر عورتوں کو ہرگز غصہ نہیں آ سکتا۔ اور اللہ پاک نے عورتوں کو جیسا بنا دیا ہے اس کو ویسا ہی سمجھنا چاہیے۔ مرد کو اپنے سے ہمیشہ بڑا سمجھیں اور اپنے آپ کو چھوٹا سمجھیں، مگر یہاں پہ حالت اور بنی ہوئی ہے کہ مرد سے دبنا، شرم، عار اس میں یہ محسوس کی جاتی ہے۔ پتہ نہیں عورتیں ان احکامات کو سمجھتی نہیں یا کوئی اور وجہ ہے۔ دین کا شوق ہو تو بڑی بڑی تسبیحات، وظائف وغیرہ کر ڈالیں گی، کوئی پیر کوئی وظیفہ بتا دے اس میں حد کر دیں گی، راتوں کو بھی جاگ لیں گی اور دن رات ایک کر دیں گی، لیکن وظائف، یہ تسبیحات، یہ مصلی، یہ عبادات، ان کے ساتھ یہ سب سے ضروری جو عمل ہے وہ خاوند کی تابعداری ہے۔ عورتوں کے لیے خاوند بمنزلہ پیر کے ہے، کیونکہ وہ عورت کی ہر معاملے میں نگرانی کرتا ہے، دین کی درستگی اور دنیا کے معاملات دیکھتا ہے، کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے، اس کے پہننے رہنے سہنے کا انتظام کرتا ہے، اس کی ضروریات زندگی پوری کرتا ہے۔ یہاں پر ایک اور بات یاد رکھنی چاہیے کہ شوہر کا حق اپنی بیوی پر اللہ اور اس کے رسول کے حق کے بعد ہے۔ اگر شوہر کوئی خلاف شریعت بات کرے یا اس کا حکم دے یا شریعت کی بات پہ عمل کرنے سے روکے تو پھر اس کا حکم ماننا ضروری نہیں، اور یہ تو حدیث پاک میں بھی ہے کہ خالق کے مقابلے میں مخلوق کا حکم نہیں مانا جائے گا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں بیوی کے ذمے اور کون کون سے حقوق ہوتے ہیں شوہر کے۔ بیوی کے ذمے خاوند کی خدمت اور اس کی خواہش کو پورا کرنا یہ لازمی ہوتا ہے۔ ایک حق مرد کا یہ بھی ہے بیوی کے ذمے کہ اس کے پاس ہوتے ہوئے نفل روزے نہ رکھے، اگر خاوند منع کر دے تو پھر نفل نماز بھی نہ پڑھے، یہاں تک خاوند کا حق شریعت نے رکھا ہے۔ اور میاں کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر بالکل نہ نکلے، چاہے وہ اپنے ماں باپ کے گھر ہی جائے، لیکن اجازت لے کے جانا چاہیے۔ اپنے مرد کے لیے بناؤ سنگھار کرنا اور خوبصورت رہنا، اچھے کپڑے پہننا، زیب و زینت کرنا، میک اپ کرنا، یہ ساری چیزیں یہ بھی مرد کا حق ہے اگر وہ ان چیزوں سے خوش ہوتا ہے۔ میلی کچیلی بن کے رہنا، گندے کپڑے پہن کے رہنا، تو اس سے بھی بچنا چاہیے۔ ایک مرد کا حق یہ بھی ہے کہ مرد کو حرام کاموں سے روکنا یہ بھی بیوی کے ذمے ہے
کہ اس کو چاہیے کہ سود رشوت یا یہ پوچھے کہ یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے جو کما کے لا رہا ہے، اگر اس کو شک ہو تو اس کو روکنا چاہیے، اور بلکہ اسے کہنا چاہیے کہ ایسی کمائی جو حرام کی ہو یہ ہمارے گھر میں نہ لائے، ہم اس سے بغیر ہی گزارا کر لیں گے۔ اور دوسرا یہ کہ اس کو نماز کا کہنا اور دیگر جو اس کے ذمے حقوق اللہ ہیں ان کا کہنا، یہ بھی بیوی کے ذمے ضروری ہے اگر اس کا خاوند نہیں کرتا۔ عورتیں جب کسی چیز کے پیچھے پڑتی ہیں تو اس کو منوا لیا کرتی ہیں، تو جس طرح اور الٹی پلٹی چیزیں دنیا کی اپنی غرض کی وہ ساری منوا لیتی ہیں شوہر سے، تو اس طرح یہ بات بھی منوا لینا چاہیے، کیونکہ اس کے اندر دنیا و آخرت دونوں کا فائدہ ہے۔ اور شوہر کی جتنی حیثیت ہو اس کے مطابق اس سے نان نفقہ طلب کرنا، اس کی حیثیت سے زیادہ اس کا خرچہ نہ کروانا، بغیر اجازت کسی کو بھی شوہر کے گھر میں یا اپنے گھر میں نہ آنے دینا جس سے شوہر منع کرتا ہو، اس کے مال میں سے کسی کو بغیر اجازت کے نہ دے، اگر اس نے اجازت نہ دی ہو تو یہ بھی مرد کا حق ہے۔ اگر وہ صحبت کے لیے بلائے تو بغیر شرعی عذر کے فوراً چلے جانا، اس میں کوئی بھی بہانہ نہ لگانا یا جھوٹ بول دینا، اپنے خاوند کو بدصورتی یا غربت کی وجہ سے حقیر نہ سمجھنا، شریعت کے خلاف کوئی عمل اگر خاوند کے اندر دیکھے تو اس کو منع کرنا، خاوند کا نام لے کر نہ پکارنا، یہ ادب کے خلاف ہے۔ ویسے اگر پکار بھی لیں تو اس میں گناہ نہیں، ادب کے خلاف ہے۔ خاوند کی شکایتیں کسی سے نہ کرنا، بعض عورتوں کو عادت ہوتی ہے کہ اپنے ہی خاوند کی شکایتیں دوسروں کے سامنے چغلیاں کرتی رہتی ہیں، اس کی غیبت کرتی رہتی ہیں، یہ بہت برا فعل ہے اور اس سے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ خاوند جس بات سے منع کرے اس سے منع ہو جانا، اس کے سامنے زبان درازی نہ کرنا، بحث مباحثہ نہ کرنا، اور اس کے عزیز و اقارب سے لڑنا جھگڑنا، اس سے بھی بچنا چاہیے، یہ بھی خاوند کے حقوق میں سے ہے۔ اور ایک اور بہت اہم بات، اگر خاوند کوئی چیز لائے تو بیوی اس کو ریجیکٹ کر دیتی ہے یا ناپسندیدگی کا اظہار کرتی ہے، یہ بہت بری بات ہے۔ خاوند کوئی چیز لے کے آئے تو اس کو اچھا سمجھنا اور پسندیدگی کا اظہار کرنا، یہ بھی بہت اچھی بات ہے، اچھی بیویوں کی نشانی ہے یہ۔ اور کبھی غصے میں بھی خاوند کی ناشکری نہ کریں، کیونکہ ناشکری کی وجہ سے بہت سی عورتیں، حدیث پاک میں آیا ہے کہ جہنم میں جائیں گی۔ شوہر کے رہنے کی جگہ کو صاف ستھرا رکھیں، اور جہاں پہ وہ رہتا ہے اس کا بستر وغیرہ، کپڑے وغیرہ سلیقہ سے صاف ستھری ان چیزوں کو رکھنا چاہیے، اس سے بھی دل کے اندر محبت پیدا ہوتی ہے۔ اپنی ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے خاوند کی نفرت نہیں لینی چاہیے، بلکہ موقع دیکھ کر بات کرنی چاہیے، کہ اپنی ضد اور ہٹ دھرمی اور غصے میں کسی موقع پہ ایسی بات کہہ دی جو کہ نہیں کہنی چاہیے تھی، اس وقت خاوند کا موڈ بھی خراب تھا، تو یہ جو باتیں ہوتی ہیں پیار محبت سے بعد میں موقع دیکھ کے کر لی جائیں، اس کے اچھے نتائج آتے ہیں۔ تو اس لیے موقع دیکھ کر بات کرنی چاہیے۔ یہ جو موقع شناس ہوتی ہیں نا عورتیں، ان کے گھر بڑے اچھی طرح بستے ہیں، بلکہ دنیا کے اندر ان کے گھر جنت کا نمونہ پیش کرتے ہیں۔ اگر کسی مرد کا پتہ چل جائے اپنے شوہر کا بیوی کو کہ اس کا تعلق کسی اور عورت سے بھی ہے یا غیر عورت سے تعلق رکھتا ہے، تو اس کو موقع پر نہیں ڈانٹنا یا لڑنا جھگڑنا نہیں، یا لوگوں کے اندر اس کو بدنام نہیں کرنا، بلکہ پیار سے تنہائی میں اس کو اتنی محبت دو کہ اس طرح سمجھاؤ کہ وہ ماننے پہ مجبور ہو جائے، اس کے اچھے نتائج آئیں گے۔ نہ کہ لوگوں کے بیچ میں ذلیل کرو گے تو اس سے وہ اس بات سے ہٹے گا بھی نہیں اور آپ کا گھر بھی برباد ہوگا۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ تنہائی میں اس کو سمجھایا جائے، اور شوہر کی خوشامد، تابعداری، فرما برداری، ان چیزوں سے وہ جلدی مانتا ہے۔ تو یہ کچھ حقوق تھے شوہروں کے بیویوں کے ذمے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کر دیے۔ مرد سنیں تو اپنی عورتوں کو یہ بات پیار سے سمجھائیں جو میں نے عرض کی ہیں، اور اگر عورتیں سنیں تو اس پہ وہ لازمی عمل کریں۔ انشاءاللہ اس سے آپ کی زندگی بہت بہت آسان ہو جائے گی۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔